کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر پر نکلتے وقت ایک ایسی دعا سکھائی جو آج بھی کروڑوں مسلمان حفاظت، آسانی اور اللہ کی مدد کی امید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب انسان گھر سے دور ہوتا ہے، راستے میں مختلف خطرات اور غیر یقینی حالات کا سامنا کرتا ہے، تو اسے سب سے زیادہ کس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آخر وہ کون سی دعا ہے جو سفر کے دوران اللہ کی حفاظت اور رحمت کی یاد دلاتی ہے؟ آئیے اس موضوع کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سفر انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، کبھی تعلیم کے لیے، کبھی کاروبار کے لیے، کبھی اہل خانہ سے ملاقات کے لیے اور کبھی عبادت یا سیاحت کے لیے انسان سفر کرتا ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، سواریوں کی رفتار بڑھ گئی ہے، لیکن سفر کے ساتھ جڑی غیر یقینی کیفیت آج بھی موجود ہے۔ اسی لیے اسلام نے سفر کے لیے خاص آداب، دعائیں اور ہدایات دی ہیں تاکہ انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے روانہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سفر کے تمام ذرائع اور سہولتیں اللہ کی عطا ہیں۔ انسان چاہے جدید ترین گاڑی، جہاز یا ٹرین میں سفر کر رہا ہو، اصل قدرت اللہ ہی کی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے: اس دعا میں بندہ اللہ سے نیکی، تقویٰ، آسان سفر اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کی درخواست کرتا ہے۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو صرف جسمانی حفاظت ہی نہیں بلکہ روحانی خیر بھی طلب کرتی ہے۔ سفر کی دعا کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو اسے ایک طرح کا تحفظ محسوس ہوتا ہے، لیکن سفر میں اسے اپنی کمزوری کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ دعا انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام میں دعا کا مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب کوئی شخص سفر کی دعا پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے سفر کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اس کے دل میں سکون پیدا کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی سفر اور اللہ کی قدرت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ خشکی اور سمندر میں حفاظت کا اصل ذریعہ اللہ ہی ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے تو اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے۔ سفر کے دوران بعض لوگ بے چینی یا خوف محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر طویل سفر یا فضائی سفر میں۔ ایسے حالات میں دعا انسان کو روحانی سہارا فراہم کرتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے حال سے واقف ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اسلام توکل کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی کی حالت چیک کرنا، سیٹ بیلٹ باندھنا، قوانین کی پابندی کرنا اور سفر کی مناسب منصوبہ بندی کرنا سب ذمہ داری کا حصہ ہیں۔
دعا اور احتیاط ایک دوسرے کی مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں مختلف اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی منزل پر پہنچنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا اللہ کی حفاظت طلب کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ سفر انسان کو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ جب وہ پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا یا آسمان کی وسعت دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن بھی بار بار انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سفر کی دعا کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے۔ دعا کے الفاظ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر سفر کی طرح ایک دن ہمیں اپنے رب کی طرف بھی لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے یہ دعا صرف دنیاوی حفاظت کی دعا نہیں بلکہ روحانی بیداری کا پیغام بھی رکھتی ہے۔ بعض لوگ سفر کو محض ایک معمول سمجھتے ہیں، لیکن اسلام اسے بھی عبادت کا رنگ دے دیتا ہے۔ جب سفر اللہ کی یاد، دعا اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہو تو وہ ایک بامقصد تجربہ بن جاتا ہے۔ سفر میں والدین اور اہل خانہ کی دعائیں بھی بہت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ جب کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے خیر اور حفاظت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ عمل محبت، تعلق اور روحانی وابستگی کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ طویل اور مشکل سفر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ دشوار تھا، لیکن ان کا اللہ پر بھروسہ مضبوط تھا اور وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ آج اگرچہ ٹیکنالوجی نے سفر کو آسان بنا دیا ہے، لیکن انسان کی بنیادی ضرورت نہیں بدلی۔ اسے اب بھی حفاظت، رہنمائی اور سکون کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کی دعائیں آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی صدیوں پہلے تھیں۔ سفر کی دعا انسان کو مثبت ذہنیت بھی دیتی ہے۔ وہ اپنے سفر کو خوف کی بجائے امید کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنے رب سے مدد مانگ لی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ عبادت اور توکل کا اظہار ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کریں، احتیاط کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بہت سے مسلمان سفر شروع کرتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں، سفر کی مسنون دعا پڑھتے ہیں اور اپنے اہل خانہ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت عادات انسان کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔ آخر میں ایک اہم بات، سفر کی حفاظت کے لیے سب سے مشہور اور مسنون دعا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی: سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور اس کے بعد کی جامع دعائیں۔ یہ دعائیں صرف حادثات سے حفاظت کی درخواست نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ، نیکی کی طلب، اہل خانہ کی خیر خواہی اور آخرت کی یاد کا مجموعہ ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ یہ دعائیں پڑھ کر سفر شروع کرتا ہے تو وہ اپنے سفر کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی احساس اسے روحانی سکون، امید اور اعتماد عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں
جزاک اللہ خیرہ۔